السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جمعہ کا دن ایک مبارک دن ہے. جمعہ کا دن اہل ایمان کے لیے اجتماعی عبادت اور خوشی کا دن ہے. زمانے جاہلیت میں اہل عرب اسے یوم عروبہ کہا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس اور ابو مسعود کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت یعنی جمعہ کی نماز کی فرضیت کا حکم ہجرت سے کچھ عرصہ قبل مکہ میں نازل ہو چکا تھا، لیکن چونکہ مکہ میں اجتماعی عبادت کرنا ناممکن تھا، اس وجہ سے اس پر عمل نہ ہو سکا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ حکم بھجوا دیا کہ وہاں جمعہ قائم کیا جائے. چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھا. تو اس طرح پہلا جمعہ کس نے پڑھایا؟ مصعب بن عمیر نے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران بنو سالم بن عوف کی بستی میں سب سے پہلا جمعہ پڑھایا، جس میں 100 آدمی شریک تھے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم تخلیق کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت جمعہ کے دن واقع ہوگی. اسی لیے جمعہ کے دن ساری چیزیں جو ہیں یعنی کہ درخت، شجر، پتھر، حجر، یہ سب ایک طرح سے خوف محسوس کرتے ہیں. جمعہ کے دن کرنے کے کام یعنی کیا کیا کام کرنے چاہیے جمعہ کے دن کو، کیونکہ ایک اسپیشل دن ہے. غسل، مسواک اور خوشبو. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے، یعنی لازماً غسل کرنا چاہیے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعہ کے دن نہانا واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اور یہ کہ اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے. یعنی ویسے تو عام دنوں میں بھی ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن جمعے کی نیت سے یہ سب کچھ کرنا چاہیے کہ آج جمعے کا دن ہے، خاص دن ہے اس لیے. اور ویسے بھی اجتماعی عبادت ہوتی ہے تو جہاں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اگر وہاں کچھ ایسے لوگ ہوں جو میلے کچیلے ہوں اور ان سے اسمیل آ رہی ہو تو پوری عبادت کا لطف ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے خصوصی طور پر جمعہ کے دن نہانے کا حکم دیا گیا ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے لیے ممکن ہو وہ طہارت کرے، یعنی صاف ستھرا ہو، اپنے بال وغیرہ صاف کرے اور تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان میں یعنی جو پہلے سے مسجد میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں تفریق نہ کرے، یعنی ان کے بیچ میں سے گھسنے کی کوشش نہ کرے. پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے. پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے. یہ یاد رکھیے کہ جمعے کے خطبے میں بولنے کی قطعاً اجازت نہیں، حتیٰ کہ اتنی بھی اجازت نہیں کہ کوئی کسی کو کہے چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو کلمہ ہوگا. تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان سرزد ہوئے بخش دیے جائیں گے. یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے جمعہ پڑھنے کا. ہمارے ملک میں تو عموماً جمعہ کا انتظام نہیں ہوتا، لیکن جب مکہ میں جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا مدینہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جمعہ پڑھا جاتا ہے. چونکہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے تو دیکھنے میں یہ آیا کہ بہت سی خواتین جن کو عربی سمجھ نہیں آتی وہ آپس میں باتیں شروع کر دیتی یا بیٹھ کے اپنا قرآن پڑھنے لگتی ہیں یا کچھ اور کرنے لگتی ہیں. تو اس میں یہ کہ بھلے آپ کو خطبہ سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کی پوری توجہ اسی طرف ہونی چاہیے. اور خطبے میں بہت سی آیات ہوتی ہیں، احادیث ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں
جو اگر ہم عام دنوں میں پڑھتے رہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن سمجھ آئے یا نہ آئے، خطبے کا احترام بہت ضروری ہے. دوسری اہم چیز جو جمعہ کے دن خاص طور پر کرنی چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، یعنی فوت بھی اسی دن ہوئے جمعے کے دن. اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے. بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے جو امتی درود پڑھتا ہے. عام دنوں میں بھی پڑھیں، لیکن جمعہ کے دن اس نیت سے کہ آج جمعہ ہے خاص طور پر درود کا اہتمام کریں. سورۃ الکہف پڑھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی. دعا مانگنا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. یعنی نماز میں جیسے اہدنا الصراط المستقیم اور ویسے بھی دعائیں ہوتی ہیں. اور ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ نے فرمایا وہ ساتھ بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی دیر کے لیے وہ قبولیت کی گھڑی آتی ہے. تو اس لیے نماز کی حالت میں انسان دعا کر رہا ہو یا اس کے علاوہ تو دعا قبول ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے. اور ترمذی کی روایت کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے. یعنی ویسے بھی آپ کو بارہا یہ بتایا جا چکا ہے کہ عصر کے بعد مغرب تک کا وقت بہت بابرکت وقت ہوتا ہے. اس میں انسان کو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے سارے دن کے کام کاج اور مصروفیات سے فارغ ہو کر. لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر یعنی انسان دعائیں وغیرہ پڑھنے کا اہتمام کرے. جمعہ اگر رمضان میں ہو تو روزہ بھی ہو تو پھر اور بھی انسان اس طرف توجہ کرے. دیکھیے یہی کمائی کے دن ہے. پھر جب فوت ہو جائیں گے قبروں میں چلے جائیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. نماز جمعہ فرضیت. اہل ایمان مردوں کے لیے جمعہ کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کی آذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ حق ہے اور ہر مسلمان پر جماعت سے واجب ہے، لیکن 4 لوگ اس سے مستثنا ہیں، یعنی ان پر لازم نہیں: غلام، عورت، بچہ اور بیمار. یہ نہ بھی جمعہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے بچوں کے علاوہ. فضیلت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے اچھے طریقے سے وضو کیا، اہتمام کے ساتھ، کیونکہ اچھا وضو جب انسان کرتا ہے نا تو وہ شعوری وضو ہوتا ہے. پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور غور سے خطبہ سنا، کیونکہ وہ بھی جمعے کا حصہ ہے، یعنی صرف نماز ہی نہیں، خطبہ سننا بھی. اور پھر خاموش رہا تو اس پر بخشش کا وعدہ ہے. نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا. یہ بخاری کی روایت ہے. جمعہ کے لیے وقت پر آنا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے پھر نماز کے لیے چل پڑے تو گویا اس نے اونٹ قربان کیا، اور جو دوسرے وقت میں جائے گویا اس نے گائے قربان کی، اور جو تیسرے وقت میں جائے گویا اس نے سینگ والا مینڈھا دیا، اور جو چوتھے وقت میں جائے تو اس نے مرغی کی قربانی دی، اور جو 5ویں وقت میں جائے گویا اس نے ایک انڈا قربانی میں دیا. اور جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعے کا اہتمام صبح صبح شروع کر دینا چاہیے اور اول وقت میں مسجد پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک موٹیویشن دی گئی ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے تم ایک اونٹ قربان کر کے آ رہے ہو.
تو ایسا کون ہے کہ جو ہر ہفتے ایک اونٹ قربان کرے یا ایک گائے قربان کرے؟ کبھی کبھار تو کوئی بکرے کا صدقہ دے دیتے ہیں جب کوئی مشکل آتی ہے، لیکن عموماً تو ہمارا قربانی کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ مناسب جگہ بیٹھنا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور خود اس کی جگہ پر بیٹھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ ایک شخص جمعے کو گردنیں پھلانگتا ہوا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ لیٹ آئیں اور پھر آگے کوئی اسپاٹ خالی نظر آ رہا ہے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے پھلانگتے وہاں تک پہنچے، لیکن اس میں لوگوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو یہ نہیں کہ راستے میں ہی بیٹھ جائیں، آگے کی صف میں بیٹھیں اور جہاں جہاں جگہ خالی ہو پہلے آنے والے ان جگہوں کو پر کریں، پھر دوسری لائن، پھر تیسری لائن، تو آگے جگہ چھوڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم عام طور پر اپنی کنوینئنس سے اپنے مرضی کے مطابق جو اسپاٹ ہمیں اچھا لگتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوگی اور راستہ رک جائے گا۔ خصوصاً آپ دیکھیے کہ حرم میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دروازوں کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ جلدی سے نکلیں گے، لیکن اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں تو بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور آگے جگہ خالی ہوتی، تو لامحالہ پھر لوگوں کو کراؤڈ کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ جمعہ کی نماز ظہر کی نماز کے مقابلے میں مختصر ہے، یعنی 4 کی بجائے 2 رکعت ہے، جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ، ممبر پر خطبہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ شاید آپ کو کوئی ایسی بیڈ اسمیل محسوس ہوئی ہو تو اس لیے آپ نے خاص طور پر اس کی تاکید کی خطبے کے دوران ہی۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے، پھر پہلے خطبے کے بعد بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے جیسے تم اس وقت کرتے ہو، نہیں جیسے آج کل خطبہ ہوتا ہے۔ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن 2 خطبے پڑھتے اور ان کے بیچ میں بیٹھتے تھے۔ بیٹھنے کا مطلب بہت دیر تک نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے اور پھر کھڑے ہو جاتے، ایکچولی شارٹ بریک کی طرح جیسے۔ خطبہ کے وقت خاموشی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو پھر تو اپنے پاس والے سے یہ کہے کہ چپ رہ تو بے شک تو نے لغو یعنی فضول حرکت کی۔ دوران خطبہ بیٹھنے کا طریقہ۔ معاذ بن انس جوہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ دونوں گھٹنوں پہ اپنے بازوؤں کا یعنی اس طرح کر لیتے ہیں اور پھر یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح بیٹھنا منع ہے خطبے کے دوران۔ اور اس میں بعض اوقات سطر بھی دکھائی دینے لگتا ہے جب لوگ اس طریقے پر بیٹھتے ہیں، تو مجلس میں ویسے بھی اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دوران خطبہ آنے والا کیا کرے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نماز تحیت المسجد پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو، یعنی جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ ظہر کی سنتیں نہیں ہوتی، یہ مسجد میں داخلے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو اندر جا کر 4 سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت پڑھ کے پھر انسان بیٹھے۔ نماز جمعہ کے بعد کی سنتیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں اور مغرب کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور جمعہ کے بعد کچھ نہ پڑھتے حتیٰ کہ گھر لوٹ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ یعنی ایک طرز عمل آپ کا یہ ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لے، اور یہ 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہے۔ یعنی مسجد میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں جمعہ کی نماز ہو گئی، 2 رکعتیں پڑھیں پھر 2 رکعتیں اور پڑھ لیں، 4 اکٹھی ایک سلام سے نہیں، یعنی 2 کر کے پڑھنا ہوگی۔ نماز جمعہ کے بعد 2 یا 4 سنتیں گھر جا کر ادا کرنا افضل اور مسنون ہے، تاہم مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی۔ یعنی اگر جمعہ کے بعد لوگ آپ کے پاس آ گئے، میل ملاقات شروع ہو گئی، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر واپس جا کر گھر میں یہ نماز پڑھ لیں، 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں، یعنی اس میں پابندی نہیں کہ 4 لازم پڑھیں، 2 بھی پڑھی جا سکتی، اور گھر میں پڑھنا افضل ہے، ورنہ مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی۔ نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں،
ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں جا کر آگ لگا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں، یعنی گھروں میں مرد بیٹھے رہیں اور جمعہ نہ پڑھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ تو اس لیے گھر والوں کو بھی، یعنی مردوں کو اور سب کو یاد دہانی بھی کرانی چاہیے، تاکید کرنی چاہیے۔ بعض لوگ رات کو جاگتے رہتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، اور سونے میں پھر جمعہ بھی چلا جاتا ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو جگانے کا اور یاد دہانی کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ڈرائیورز وغیرہ کو بھی آپ تاکید کر کے آئیں، خود یا تو جلدی نکل جائیں یا پھر یہ کہ آپ بھی نماز پڑھیں اور جمعہ پڑھ کے وہ آ جائیں اور پھر آپ کو پک کریں، کہیں آپ کی وجہ سے کسی کا جمعہ نہ رہ جائے، ورنہ آپ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ پھر جمعہ کی رات کی عبادت اور دن کا روزہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام وغیرہ کے لیے خاص نہ کرو، یعنی شب جمعہ کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اور نہ جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو، یعنی اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے، مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا کوئی آدمی روزے رکھتا ہو۔ مثلا کچھ لوگ ہر مہینے کی 13، 14، 15 جو ایام میں 20 کے روزے ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں، اگر ان 3 دنوں میں جمعہ آ جائے تو جمعہ کا روزہ رکھ لو، ورنہ خاص طور پر جمعے کو عبادت کا دن سمجھ کے روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے، کیونکہ جمعہ ایک عید کا سا دن بھی ہے، اس میں کھانا پینا افضل ہے، یعنی یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے روزے کی نہیں۔ جابر سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، جمعہ کا دن دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہے۔ جمعہ کا دن جہاں اہل ایمان کے لیے عبادت کا دن ہے، وہیں جمعہ کی نماز کے بعد انہیں دنیاوی معاملات کی انجام دہی کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ اسی لیے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائیاں مانگنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے، اور یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ پیمفلیٹ اب آپ نے تو پڑھ لیا، لیکن اب آپ جا کر اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیے اب قرآن مجید پڑھتے، دلوں کا جائزہ لیجیے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اشارہ ہے قیامت کی آمد کی طرف، یعنی قیامت کا آنا اب قریب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے، چاہے وہ ہزاروں سال پر مشتمل ہو، آخرت کے مقابلے میں جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم نہ ہوگی۔ لہذا دنیا میں یہ وقت جو گزرتا چلا جا رہا ہے یہ تمام انسانیت کو آخرت کے قریب کر رہا ہے، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچتے نہیں۔ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ قیامت کے دن کی فکر کرتا ہے کہ مجھے ایک دن ان سارے مراحل سے گزرنا ہوگا اور اس وقت میں اکیلا ہوں گا، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی مجھے پوچھے گا بھی نہیں۔ تو اس تصور سے انسان کے اندر غفلت ختم ہو جاتی ہے، اس کی دنیا کی آرزویں کم ہو جاتی ہیں، وہ لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتا، اس کا نفس توبہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور دنیا کی طرف میلان اس کا کم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک قیامت کے قریب آنے کا تعلق ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا، یعنی 3 حصے گزر جاتی رات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ آ گئی کانپنے والی، اور اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ۔ یعنی قیامت تو اپنے ایک مقرر وقت پر ہی آئے گی، لیکن ہر شخص کی قیامت کب شروع ہو جاتی ہے؟ جب اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو ہر شخص کی زندگی روز بروز کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، ہم زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی قیامت کا آنا اچانک آنا ہے، اس لیے جو چیز اچانک ہوتی ہے، جس کے آنے کا پتہ نہیں کہ آج آ جائے کل آ جائے، وہ ویسے بھی قریب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس قدر جلد آئے گی کہ 2 آدمیوں نے کپڑا کھولا ہوگا لیکن وہ خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اسے لپیٹ سکیں گے، اتنے میں ہی قیامت آ جائے گی۔ فرمایا جب ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور وہ اسے پی نہیں سکے گا کہ اسی حال میں قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنا حوض تیار کر رہا ہوگا اور وہ اس سے پانی پی نہیں سکے گا اور قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھائے گا اور اس کو کھا نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی جس وقت وہ آئے گی تو اتنی اچانک ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی طرح آگ بھی بہت قریب ہے۔ یعنی انسان ان کے کنارے کنارے چل رہا ہے کہ جو ہی فوت ہو تو یا جنت کی بہاریں اس کے سامنے یا پھر جہنم کا منظر۔ تو اس لیے ہر انسان کو بہت احتیاط سے زندگی بسر کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ورنہ لوگوں کا حال کیا ہے؟ فرمایا ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ بس ایک فارمیلٹی ہے کہ سننا ہے، سن لیتے ہیں اور کچھ اثر نہیں لیتے اور واپس جا کر اپنی اسی دنیا کے کاموں میں پھر ویسے ہی مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے، یعنی آخرت کی فکر پر دنیا کی فکر چھائی ہوئی ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ دنیا کی فکروں سے آخرت کی فکر زیادہ بڑی ہو، کیونکہ دنیا تو جیسی بھی ہے گزری جائے گی، لیکن آخرت وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے کہ وہ آخر میں آئے گی، اس کے بعد کچھ اور نہیں آئے گا، بس وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، آخری مقام ہے جہاں انسان کو جا کے پھر اپنے انجام کو دیکھنا ہے۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشری تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو طرح طرح کے نام دیتے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، یعنی اس کے اپنے خیالات ہیں، خود ہی کچھ گھڑ لیا، بلکہ یہ شخص ایک شاعر ہے،
ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، یعنی ان کے پاس نشانیاں آئیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ افہم یؤمنون، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ انہیں آپ کی بشریت پر، بشر ہونے پر اعتراض تھا، جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، جاننے والوں سے پوچھ لو، اس سے علم والوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہ دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے، یعنی وہ انسان ہی تھے، انسانوں کی طرح کی ضروریات تھی ان کی، کھاتے پیتے بھی تھے اور پھر دنیا سے فوت ہو کر چلے بھی گئے۔ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یعنی پہلے پیغمبروں کی جب لوگوں نے بات نہیں مانی تو ان نہ ماننے والوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ پیغمبروں کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دے دی گئی، بچا لیا گیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو روز ہی ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ بات تو میرے دل میں تھی، یہ تو میں نے سوچا تھا، یہ بات تو میں نے مشاہدہ کی ہے، کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو، کچھ پیش آیا ہو، کسی سے کوئی گفتگو ہو رہی ہو، قرآن کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے متعلق کچھ نہ کچھ تعلیم اور رہنمائی آپ کو ملے گی۔ ہمیشہ انسان ایک دم چوکنا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ جی ہاں، اور اس میں انسان کو ایک عزت بھی بخشی گئی ہے، ایک شرف ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، یعنی آپ یہ سوچ کے قرآن پڑھیں کہ اس میں میرا ذکر ہے، یہ میرے بارے میں ہے، یہ میری ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن کون اس کتاب کو اون کرتا ہے، کون اس کتاب کو اپنا سمجھتا ہے، اور کون اس میں آنے والے ذکر کو اپنا ذکر سمجھتا ہے؟ وہی جو اس پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے، جو اس کی خبروں سے نصیحت پکڑتا ہے، اس پہ پختہ یقین رکھتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے نواہی سے بچنا چاہتا ہے۔ تو جتنا جتنا انسان کا ایمان بڑھے گا، انسان کی قدر بڑھے گی اور اس کا معاملہ بھی بڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت بخشتا ہے، یعنی جو لوگ اس کتاب کو لے کر عمل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ اہل القرآن میں شمار ہوں گے۔ عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عصفان میں ملے، عصفان ایک جگہ کا نام ہے، تو انہوں نے ان کو مکہ کے امور پہ مقرر کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے وادی والوں پر کس کو عامل بنایا ہے؟ تو نافع بن عبد الحارث نے کہا ابن ابزہ کو۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام، یعنی جن کو آزاد کر دیا گیا ان میں سے ایک ہے۔ اور عرب کے معاشرے میں غلاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ان کو سیکنڈ کلاس بلکہ تھرڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا دیا، یعنی حیران ہوئے کہ اچھا وہ گورنر بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے، یعنی علم رکھتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے، یعنی ان غلاموں کو عزت ملی اس کتاب کا علم حاصل کر کے، اور بہتوں کو اس کے ذریعے نیچے گرا دیتا ہے، یعنی وہ اس کا ذکر تو کرتے ہیں مگر اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، لہذا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم عیش کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے
اور وہ یہی پکارتے رہے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، کٹی ہوئی فصل کی طرح کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے، یعنی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، یعنی بامقصد بنایا ہے. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ مٹ جاتا ہے. اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. یعنی اگر دنیا کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ بنانا ہوتا تو پھر اتنے عقل مند ذی شعور انسان کو پیدا نہ کیا جاتا جس کو کچھ اختیارات دیے گئے اور اس کے پاس ہدایت بھیجی گئی، پیغمبر بھیجے گئے، عقل سمجھ دی گئی، کان، آنکھ، دل، دماغ دیے گئے کہ وہ غور و فکر کرے اور اپنے رب کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، یعنی تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں، بور نہیں ہوتے، شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے، رکتے ہی نہیں. اب دیکھیے کہ ہم انسانوں کو اگرچہ بڑا مرتبہ دیا گیا لیکن ہمارا کیا حال ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کتنی دیر کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو کیسے. کبھی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر غور کیا کیجئے کہ کس رفتار سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات مشاہدہ کیے گئے کہ لوگ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کیا پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے؟ کس بات کی جلدی ہے؟ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، سن کچھ اور دماغ کہیں اور چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ، یہ ذکر نہیں ہوتا، یہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اس کا ایک ادب ہے، احترام ہے. فرشتے تھکتے ہی نہیں. کچھ فرشتے ہیں جو صرف تسبیح کر رہے ہیں، کچھ اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، سر ہی نہیں اٹھاتے، مستقل عبادت کیے چلے جا رہے ہیں. آسمان فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے چرچرا رہا ہے اور اسے حق ہے کہ چرچرائے، کیونکہ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی معزز فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو. زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے، اس کی اطاعت گزار ہے، اس کی فرما بردار ہے. ایک ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو اس کی شان میں کچھ فرق نہیں آئے گا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کا کتنا حق ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے عبادت میں دل اسی کا لگتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے انسان کو عبادت میں بوریت پھر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، جسمانی کمزوریاں ہم میں، کبھی بدن تھک جاتا ہے، اس وجہ سے ہم پھر آرام کر لیتے ہیں، ہمیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ نماز بھی کتنی آسان ہو جاتی. خاص طور پر جو لوگ آج کل رات کو تراویح انجوائے کر رہے ہیں، یعنی ایک ہوتا پڑھنا تھکے مارے، یعنی بس یہ کہ بس ڈیوٹی پوری کرنی، اور کچھ لوگ ہیں واقعی اس کو انجوائے کرتے ہیں، قرآن کے سننے کو، اس کے پڑھنے کو، اس کے قیام کو. اور جو رکعتیں آگے بڑھتی جاتی ہیں انسان ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے تھوڑی ایکسرسائز کے بعد، اور جو رات آگے جاتی ہے لطف بھی زیادہ آنے لگتا ہے. لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کو اللہ سے محبت ہو، اللہ کی کتاب سے محبت ہو. کبھی آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ اچھا یہ میں وہی ہوں کہ جس پر عشاء کی نماز بھی مشکل ہوتی تھی اور اب اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے توفیق دے رہا ہے اور گھنٹہ ڈیڑھ، یعنی کم از کم تراویح میں جو نارمل بھی پڑھائیں تو 1.5 گھنٹہ تو کہیں نہیں جاتا. تو یہ ایکسٹرا ٹائم کہاں سے آ گیا؟ میری ساری روٹین کے اندر یہ وقت نکل آیا. یہ رمضان کی برکت تو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جو ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، تو یہ عبادت بھی مشکل نہیں لگتی. اس میں بھی انسان کو ایک خوشی اور ایک سکون اور ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے.